السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، سورہ زمر ہے، پارہ نمبر ہمارا 23 ہے اور آج ہماری آیت نمبر ہے 9۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت جو بات کر رہے ہیں وہ نماز تہجد کی ہے، اور پتہ ہے کہ تہجد کے فضائل کیا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تہجد فرض تھی، اور سٹارٹنگ میں ابھی جو بھی 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی تو صحابہ جو تھے، جو ایمان لانے والے تھے، جو نو مسلم تھے، جتنے سارے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد پڑھتے ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ تھوڑی سی تہجد کی تعریف کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ساتھ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 9 ہے اس کی، سورہ زمر کی۔ امن تو بھلا جو ہوا قانتن، اب اللہ تعریف کر رہا ہے، لفظ کون سا؟ پہلے تو لفظ کہ وہ عبادت کرنے والا ہو، قانتن عبادت کرنے والا ہو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کب؟ آنا اللیلی، آنا رات کے وقت، رات کی آنا گھڑیاں، لیل رات کی گھڑیوں میں، یعنی کہ اللہ شکور ہے، اللہ شکور ہے ان گھڑیوں کا۔ اور ساجدن سجدہ کرتا ہے، وقائمن اور رکوع کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ تھا کہ 5 وقت کی جو نماز ہوتی ہے اس کے لیے مؤذن اذان دیتا ہے اور بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اور تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر خود ندا کرتا ہے، کون ہے مجھ سے مانگنے والا؟ اللہ یعنی کہ اس وقت خود آفر کر رہا ہوتا ہے۔ اور تہجد کا جو بہترین جو وقت ہے، رات کا آخری حصہ، یعنی کہ فجر کی نماز اذان سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے نہ بھی ہو، بندہ 10 منٹ پہلے، فجر کی اذان سے تقریباً 10 منٹ پہلے وضو کر کے بندہ صرف 2 بے شک نفل پڑھ لے، وہ آپ کی تہجد لکھی جائے گی۔ اچھا، اب یہاں یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ جن لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے تہجد پڑھنے کی، تو اگر ان کی تہجد رہ گئی ہے، بعض اوقات انسان تھکا ہوتا ہے یا کسی وجہ سے لیٹ سوتا ہے، تو آنکھ تہجد کے وقت نہیں کھلتی، تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ اگر اپنی وہ جو روٹین کی، اگر آپ تہجد میں 2 نفل پڑھتے ہیں یا 4 پڑھتے ہیں تو وہ آپ پڑھ لیں تو آپ کی تہجد گنی جائے گی، ٹھیک ہے؟ آپ کے ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ جو ایک بشری کمزوری کی وجہ سے آپ کی آنکھ نہیں کھل سکی۔ دوسرے نمبر پہ جو تہجد ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں نا، 2 ہم نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھتے ہیں، زیادہ تر یہ ہے کہ 2 نفل پڑھو۔ مستحب یہ ہے کہ 4 اکٹھے پڑھے جائیں، مطلب یہ کہ 2 پڑھ کے اتحیات پڑھ کے پھر کھڑا ہوا جائے۔ اور تہجد کی جو جان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اب یہاں 2 چیزوں کی تعریف کی گئی ہے، ایک تو ساجدن و قائمن، ٹھیک ہے؟ اب اس کا مطلب ہے نماز جو تہجد کی جو جان ہے وہ لمبا قیام ہے اور لمبا ہی سجدہ ہے۔ تو اس سے بڑے بے شک 2 نفل پڑھ لیں، لیکن قیام لمبا ہو کہ چلے جتنی صورتیں آتی ہیں، آپ کو جتنی آیات یاد ہیں آپ وہ پڑھیں۔ بعض تو جو صحابہ تھے، اور وہ بعض کا تو یہ تھا، حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے یہ کہ کیا کرتی تھی کہ ساری رات ایک ہی آیت کی ریپیٹیشن، ایک تو وہ فوکس کہ ہائے اللہ تو یہ بات کہی ہے، اللہ یہ لفظ کا ہے، اور ساری رات یعنی کہ اسی آیت کی ریپیٹیشن، یعنی کہ اس سے بہت سی متعدد واقعات اور صحابہ کے ساتھ جو ہے اس میں یعنی کہ احادیث میں ہمیں ملتے ہیں۔ اچھا، اور لمبا سجدہ، سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، اس کا جو کہتے ہیں نا کہ اتنا لمبا قیام ہوتا تھا، 8 پارے اکٹھے پڑھے جاتے تھے، اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے تھے، سوج کے کہتے ہیں پھٹ جاتے تھے اور خون رسنا شروع ہو جاتا تھا۔ اچھا، اب یہ کہ اور اس کے بعد اتنا لمبا سجدہ، اتنا کیونکہ چھوٹی سے تو وہ حجرہ ہوتا تھا، تو حضرت عائشہ کہتے جب سجدہ کرنا ہوتا تھا تو عائشہ کی ان کے سامنے ٹانگی ہوتی تھی، تو ایسے سائڈ پہ کر کے سجدہ کرتے تھے، اتنا چھوٹا ہوتا تھا حجرہ مبارک۔ تو اس کے بعد سجدہ اتنا لمبا ہوتا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات مجھے گمان ہونا لگ جاتا کہ کہیں خدا نہ خواستہ آپ کی جان تو نہیں اس میں سجدے میں نکل گئی، تو کہہ رہی تو پھر نہ میں ایسے
پاؤں کے انگوٹھے کو سجدے میں آپ کے ہلا کر دیکھتی کہ آپ کی نا یعنی کہ آپ کے زندہ ہیں، کہ اتنا لمبا قیام اور سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور اسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد جو ہے افضل ترین نماز وہ نماز ہے جو رات کے درمیانی حصے میں پڑھی جائے. اور ابن عباس سے بھی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری امت کے اشراف وہ لوگ ہیں جو حاملین قرآن ہیں اور راتوں کو نمازیں پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ حاملین قرآن، کہ قرآن کے حافظ بھی اور قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے، تو یہ جو ہے ان کے بارے میں کہا گیا ہے. اور حضرت مغیرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام نمازوں میں اتنا قیام کیا کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے انعام کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ اور عبادت کی جائے اور محبت کی جائے. یعنی کہ کوئی محبت دیتا ہے تو آگے سے کیا اس کو اور محبت دی جائے، اس کے ساتھ اور وفاداری کی جائے. اگر کوئی آپ کو انعامات آپ کے اوپر نواز رہا ہے، آپ کو محبت دے رہا ہے، آپ کو عزت دے رہا ہے، آپ کو انعامات دے رہا ہے، تو تقاضا یہ ہے آگے سے آپ اس کو بھی ویسا ہی ریوارڈ دو. آپ آگے سے بھی آپ اس کے اتنے خالص بن کے دکھاؤ کہ اللہ تیرا شکر ہے. تو وہ یعنی کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ انبیاء اور صالحین کا طریقہ تھا، تہجد کا جو نماز تھی وہ انبیاء اور صالحین کا تھا. اچھا اب وہ یہ کیوں کرتے تھے؟ اب اتنا لمبا اللہ کہتے کیا جو شخص جو رات کے وقت اللہ کہتے لمبے لمبے سجدے اور قیام کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے اللہ نے اس کی یعنی کہ ریزن بتا دی. اب ریزن کیا بتائی؟ خیر ہم لوگ تو پڑھتے ہیں، تہجدیں پڑھتے ہیں، اپنے کسی مسئلے کوئی مسئلہ حل نہ ہو، کوئی دعا قبول نہ ہو، ہم تو بھائی تہجد کہیں گے، ہم تہجد کے نفل پڑھ لو. اللہ کیا کہہ رہے تہجد کس لیے ہونی چاہیے؟ میں اس وقت پکارتا ہوں، وہ میری ملاقات کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ تم 5 ٹائم نماز پڑھ کر مجھے کال میں لاتے ہو اور میں تمہیں اس وقت آواز دے رہا ہوتا ہوں، میں اس وقت ندائیں دے رہا ہوتا ہوں. تو اچھا کیا ہونا چاہیے؟ یحذرو، ڈر، خوف، اور کس چیز کا؟ آخرہ. اللہ آخرت اچھی ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ وہی نا کہ جس کو آخرت کا یقین نہیں ہوگا تو وہ آخرت کی تیاری کیوں کرے گا؟ آخرت کا یقین، آخرت پہ ایمان ہوگا تو پھر آخرت کا ڈر ہوگا نا. ہائے آخر اچھا ہو، اللہ مجل خیر عمری آخرہ خیر عملی خواتمہ خیر ایام یوم الکاک. اللہ میری زندگی کا عمر کا آخری حصہ بہترین ہو، عمرہ خیری آخر خیر عملی خواتمہ ہو، اور بہترین عمل جس پر میرا خاتمہ ہو اللہ وہ بہترین ہو. اور اللہ جس دن تیرے سے ملاقات کا دن ہو وہ بہترین ہو، اور جس کی قبر سے ہی اس کی آخرت سے ہی. تو ظاہری بات ہے جس کو قبر میں جانے کا ڈر ہوگا، جس کو پتہ ہوگا مجھے قبر میں رکھنا ہے، جا کر جو میں نے اپنی برزخ سنوارنی ہے. آخرت کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ برزخ ہے. اور برزخ جو ہے نا یہ آپ یاد رکھنے، یعنی کہتے ہیں اس کو پلے سے باندھ لیں کہ ہر بندہ اپنی برزخ خود بناتا ہے. دنیا میں جیسے کہتے ہیں نا اپنی کمائی کر کے ساری کوشش ہوتی ہے یہ بھی سہولت لے لیں، گھر بڑے سا بڑا ہو، اگر چھوٹا بھی گھر ہو ہر طرح کی سہولت ہو. اچھا یہ والا صوفہ ہے، اب نیا صوفہ چینج کریں، نیا بیڈ آیا، نیا اسٹائل کا بیڈ لے لیں، نیا ڈنر سیٹ آیا، یہ پردے چینج کر لیں. کیا ہوتا ہے دنیا میں ہم کماتے ہیں اپنی اور دنیا کو صحیح کرنے کے لیے، اپنی آسانیوں کے لیے، اپنی عیش و عشرت اور کرنے کے لیے. اسی لیے ہم یہ نہیں کہ ظاہری بات ہے جو بھی دنیا میں کماتے ہیں دنیا اپنی زندگی کو اور جن کہتے ہیں کہ جنت جیسا بنانے کے لیے ہر بندہ کوشش کرتا ہے. جس کے پاس تھوڑا سا بھی تھوڑا بھی آ جائے تبھی وہ کہ اچھا آج یہ کھا لیتے ہیں، آج ہم یہ کھا لیتے ہیں. اور جس کے پاس خیر بہت زیادہ انہوں تو سمجھ ہی نہیں آتی، میں کتے خرچ کرا. یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ چلو
یہ دیوار صحیح تھی، اس پہ آج یہ اسٹائل چینج کریے، یعنی کہ وہ پھر لوگ اس طرح خرچ کرتے ہیں، فضول خرچیوں میں آ جاتے ہیں. تو یہ تو جن کہتے ہیں نا کہ یہ کہ دنیا بنانے. اور جو بندہ اپنی آخرت کے فکر میں اپنا جو کہتے ہیں تقوی والی زندگی گزار کے جو جائے گا، اس کی برزخ اتنی خوبصورت ہوگی، اس کی برزخ اتنی آسان ہوگی. تو ہر بندے کی یہ نہیں کہ برزخ کوئی جیل ہے. برزخ بھی ایک ٹھہراؤ والی جگہ ہے، ایک سرائے ہے. آپ نے اس سرائے کو اس جو کہتے ہیں نا اپنے وہ تھوڑی دیر کے لیے رہنے کے لیے سمجھ لے کہ جو آپ کا جو ویٹنگ لانچ ہے، ویٹنگ لانچ اگر وہ آپ کے لیے کتنی آرام دہ ہے. کون سی ٹکٹ لے کے آئے ہیں؟ فرسٹ کلاس کی ٹکٹ لے کے آئے ہیں، سیکنڈ کلاس کی ٹکٹ لے کے آئے ہیں، اکانومی کلاس کی ٹکٹ لے کے آئے ہیں؟ کون سی ٹکٹ لے کے آئے ہیں؟ تو اس کے مطابق ہی آپ کا وہ جو ویٹنگ لانچ ہوگا. اور ویٹنگ لانچ کس چیز کا؟ میری اگلی ڈیسٹینیشن، میں نے جنت تک کا سفر کرنا ہے. اور جنت تک کے سفر کرے ظاہری بات ہے جیسے دور کا سفر ہو تو مختلف فلائٹس چینج کرنی پڑتی ہے نا، 2-3 فلائٹس چینج کرنی پڑتی ہیں. تو وہی تو پہلا جی آپ نے وہ لانچ کون سی ٹکٹ والا لیا اور آپ کو اس کے مطابق جو آپ کی برزخ ہوگی. تو دکھا رہے تھے، میں دیکھ رہی تھی کہ جی فرسٹ کلاس والوں کی جو ٹکٹ ہے ان کا جو ویٹنگ لانچ ہے، اور ظاہر بات ہے ان کا جو اگلی فلائٹ کے لیے اسٹے ہے کوئی 12 گھنٹے، 5 6 گھنٹے. تو بڑے خوبصورت لانچ، کھانے پینا، یہ وہ گیمنگ اور یہ وہ. میں نے کہا ہائی دیکھو یہ پیسے خرچ کر کے ان کی انسان ظاہری بات ہے ان چیزوں کو اگر کہتے ہیں نا کہ عقل والے تو تھوڑا سا یہ نہیں کہتے نا تھوڑا سا بندہ آخرت کے بارے میں سوچے. اچھا اگر ہم اپنے نامہ اعمال میں اچھی نیکیاں لے کے جائیں اور قیمتی نیکیاں لے کے جائیں، خالص نیکیاں لے کے جائیں، خضوع و خشوع والی لے کے جائیں، تو پھر ہماری برزخ بھی جو ہوگی وہ وی آئی پی لانچز ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس چیز کی جو کہتے ہیں خوف، اس چیز کا خوف، وہ یرجو اور امید کرتے ہیں رحمت ربی ہی، اپنے رب کی رحمت کا. دیکھیں بار بار رب 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 لفظ آ رہا ہے. ظاہری بات ہے جو پیدا کر کے پالنے والا ہو. جیسے مثال کے طور پہ دنیاوی طور پہ ہمارے جو ماں باپ ہیں دنیا میں لانے کا ہمارے سبب بنتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پوری جو کہتے ہیں نا ایمانداری کے ساتھ اور جو کہتے ہیں نا کہ ذمہ داری کے ساتھ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ اب دنیا میں آیا ہے تو اس کو کسی چیز کی کمی نہ ہو. وہ ہمیں ہر سہولت دیتے ہیں ہمارے ماں باپ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے کھانے پینے، ہماری ہر چیز کا سہولت کا، پھر جو ہم بڑے ہوتے ہیں ہمیں تعلیم، ہمارے لباس، یعنی کہ ہر طرح سے جہاں کہتے ہیں کہ وہ اچھا برا وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں غلط، کہ ہمارا بچے کو ہر چیز مل جائے. تو وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے دنیا میں پیدا کرنے، دنیا میں لانے کا جو کہتے ہیں نا کہ ایک سبب ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ. تو جو اصل جو کہتے ہیں رب پیدا کر کے پالنے والا، تو وہ پھر اس کا پھر حق بنتا ہے نا کہ وہ اگر رب ہے، اللہ یہاں بتانا چاہتا ہے، بار بار رب کا لفظ استعمال قرآن میں بار بار کرتا ہے. وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر میں رب ہوں، اگر میں نے تمہیں پیدا کر کے پالا ہے، ذرے سے کمال کو پہنچایا، تو پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری خیر خواہی کے ساتھ میں نے تمہارے لیے اپنے نبی، پیغمبر، اپنی کتابیں اور یہ بھیجی، اور تمہیں یعنی کہ جو سکھانے کے لیے تمہارے عقل اور شعور تمہیں دیا. تو اب یہ کہ رب کو کون پہچانتے ہیں؟ اپنے رب سے امید رکھتے ہیں. یہاں ایک جو ایک تھوڑا سا ایک چھوٹا سا وہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان شخص کے پاس گئے، تو اس کی اس وقت نا موت کا وقت تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آپ کو کس حال میں پاتے ہو؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اپنے گناہوں پر مواخذہ ہونے سے ڈرتا ہوں، ہائے اللہ میری پکڑ نہ کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر کیا اس جیسے، یعنی کہ موت کے وقت جس کسی بندے کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں کہ اللہ اس کی امید کے مطابق اسے ضرور انعام دیتا ہے، یعنی کہ جس چیز سے ڈرتا ہے اللہ پکڑ نہ لیں، اللہ آخرت اچھی ہو، اور وہ اللہ اس کو امن و امان میں رکھے گا. یعنی کہ اللہ سے امید رکھو، اللہ سے امید رکھو کہ اللہ تو ہی تو ہے، اللہ ہم تیرا در چھوڑ کے کہاں جائیں گے. اور اللہ کہتے ہیں
کہ تمہاری چلو 5 وقت کی جو نماز ہے، یعنی کہ یہاں ایک اور چیز بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ 5 وقت کی نماز جو تم پڑھتے ہو، ٹھیک ہے اپنی دعائیں مانگنا ٹھیک ہے مانگو، لیکن سب سے پہلے جو تہجد میں جو تمہارا سجدہ اور قیام ہو وہ تمہاری آخرت کے لیے ہو، آخرت کے لیے بتانے کا مقصد، سیکھنے کا جو کہتے ہیں نا کہ آج جو لفظ جو بات سیکھنے میں سمجھ آئی ہے کہ اے بندے دنیا تو تجھے ملنی ہے، کبھی تیرے عملوں کی وجہ سے، کبھی کسی کی دعاؤں کی وجہ سے، کبھی اللہ کا فضل اور رحمت سب اکٹھے ہو جاتے، کبھی کسی کی دعائیں، کبھی تیری دعائیں، مل جائے گی، اور جو لکھا ہے نصیبوں میں مل کر رہے گا، ساری دنیا بھی تجھے نفع پہنچانا چاہے۔ اس پیچھے قرآن میں ہی پڑھا ہے، کوئی اللہ کا حکم جب تک نہیں ہوگا تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، کہ جتنا تیرے نصیب میں ہے وہی ملنا ہے، اور ساری دنیا مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اتنا جتنا رب نے لکھا ہوگا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا وہ بالکل نہیں۔ تو اللہ کیا سکھا؟ اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنے لیے اپنی آخرت کی فکر کرو، آخرت کے لیے دعا مانگو، اور امید کرو اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں، اللہ جو پریشانیوں میں اللہ جکڑ کے اللہ ہم تجھے بھول جاتے ہیں، اللہ دنیا میں اور دنیا داری میں اپنے بچوں میں، اللہ اپنے یعنی کہ جو معاملات میں اللہ ہمیں اپنی پڑ جاتی ہے، تو اللہ ہم بھول جاتے ہیں، اللہ توکل کہیں کمزور بھی ہو جاتا ہے، تو اللہ ہمیں مواخذہ نہ اللہ ہمارے کرے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ما کسبت۔ وہ یہ کیا دعا ہے کہ اللہ تو بے شک تو تکلیف نہیں دیتا کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ، کہ اللہ پکڑ نہ کری، اللہ ہم پہ بوجھ نہ ڈالی۔ کل اے میرے محبوب ان سے کہہ دے، هل یستوی الذین، کیا برابر ہوتے ہیں وہ والے لوگ، یعلمون جن کو علم ہے، جانتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ علم سیکھ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں انیاں گلاں تانوں سمجھا رہے ہیں وہاں، تانوں کہہ رہے ہیں وہاں، سمجھ جاؤ۔ تو جن کو علم ہے، جن کو معرفت آ جاتی ہے، علم کس چیز کا؟ معرفت، علم، تو جس کو کہ وہ معرفت والا علم آ جاتا ہے، اللہ سے محبت والا، اللہ کی پہچان آ جاتا ہے، رب پتہ چلتا ہے، رب اللہ کہہ رہے ہیں، اچھا تو یہ بات ہے۔ والذین لا یعلمون، جن کو کچھ نہیں پتا، تو اللہ وہ کہتے ہیں علم والے، ربی زدنی علما، مثلاً کیا دعا کرتی؟ ربی زدنی علما، میرے علم میں اضافہ کر، اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ کر، علم ہوگا تو ہمیں پتہ لگے گا، اور قرآن آپ کو علم تو سکھا رہا ہے۔ اور طالب علم کی جو کہتے ہیں نا کہ علم حاصل کرتے کرتے موت آ جائے، شہادت کی موت ہے، وہ جو لوگ جنگوں میں جا کے شہید ہوتے ہیں تو علم حاصل کرتے ہیں، تو چاہے یہ قید نہیں ہے، یہ چھوٹے ہوتے علم، جوانی کا علم، فلاں علم جو کہتے ہیں نا کہ آخر تک علم حاصل کرو، تو ہو سکتا ہے اللہ ہم قرآن کے طالب علم ہیں، تو کتنی بڑی، تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ ہم تیری کتاب کا علم سیکھ رہے ہیں، تیری کتاب کے طالب علم ہیں، اور اسی لیے، اور اب موت تو برحق ہے، موت جب بھی آئے گی انشاءاللہ شہادت کی موت آئے گی، کیوں؟ اللہ تیری کتاب کے، اللہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، اللہ تیری یہی نیت کر لے، یعنی کہ یہاں سے کیا سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ ہم نے نیت یہ کرنی ہے ہم اس کتاب کے طالب علم، اللہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ اپنی سمجھوں سے تھوڑا بہت جو سمجھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں، اللہ بس ہمیں اپنی یہاں لسٹوں میں اللہ ہمیں طالب علم قرآن کے طالب علم لکھ لینا، اللہ طالب علم قرآن کے لکھ لینا۔ اچھا آگے بھی آئے گا، کتنی پڑھتے ہیں ہم آگے، انما بے شک یتذکروا، یعنی کہ پھر اللہ نے کیا کہا، جو علم حاصل کرتا ہے، نصیحت کون پکڑتا ہے؟ علم جن کو پتہ ہوگا علم حاصل کرے گا۔ اب ہم قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں تو کیا ہم نصیحتیں سیکھ رہے ہیں؟ اللہ کہتے اولو الالباب، اللہ نے عقل والے کہہ دیا، یعنی کہ جو علم حاصل کرتا ہے اللہ نے اس کو عقلوں والا کہہ دیا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یعنی کہ یہاں علم کی اہمیت، یہ جو باقی دنیاوی علم وہ بھی اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ، وہ کہتے ہیں ساری وہ جو جڑتے ہیں جو تارے، وہ رب کا علم پھیلا ہوا ہے، سارا رب کی ہر چیز جو کہتے ہیں جڑ کے سارے علم جو رب تک پہنچتے ہیں، رب سے ہی تاریں جڑی ہوئی ہیں، ہر علم جو رب کا ہی ہے، تو وہ علم حاصل کرو، اس سے بھی کیا ہوتا ہے پہچان۔ آپ ڈاکٹری میں چلے جاؤ، کیا ہوتا ہے، ہائے اچھا اللہ کیا تو نے اللہ انسان کو بنا دیا، کیا آپ کسی بھی علم میں چلے جائیں، نباتات کو جو آپ زمین کا علم لگے، فروٹس میں یا کوئی بھی کسی چیز کا علم، تو ہر چیز میں رب جھلکتا ہے، تو اللہ کہ وہ سب کیا ہے، رب کی معرفت، علم کی ہر چیز۔ تو اور جو قرآن ہے، قرآن تو وہ جو کہتے ہیں نا جہاں سارے دنیا کے علم ختم ہوتے ہیں وہاں سے قرآن کا علم شروع ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یہ ستاروں سے آگے والے جہاں دکھاتا ہے قرآن،
تو جو قرآن پڑھے گا تو وہی ستاروں سے آگے والے جہان تک پہنچے گا، تو ویسے تو نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے جی سائنسدان جی وہ جی چاند پہ چلے گئے ہیں، ادھر مریخ پر چلے گئے ہیں، ادھر چلے گئے، تو قرآن پڑھنے والے تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتے ہو. اور یہاں ایک اور چیز میں یعنی کہ اس چیز کو بھی میں بتا دوں کہ جب اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا نا، تو اللہ ہر بندے کو پوری ایک سمجھ لیں کہ پوری ایک دنیایں ملیں گی، اور وہ اپنی اس دنیا کا بادشاہ ہوگا، شہزادہ ہوگا، ملکہ ہوگی اس کی. تو اس کے بعد کیا ہوگا، تو اللہ سیر کرائے گا. اللہ کہے گا دیکھو میں نے جن چیزوں کا تمہیں کہا، ہائے ساتوں آسمان، ہائے زمین، ہائے یہ آئے وہ، اللہ نے وہ سیریں کرانی. تو جنہیں علم پڑھیا ہوگا تو انہیں وہ کہتے ہیں اس کو معرفت ہوگی، اسی کو کوئی شوق پیدا ہوگا. تو وہ اسی لیے جو کہتے ہیں نا کہ ہائی ہم اتنا جنت میں کیا ہم کریں گے، جنت میں کیا، چلو آج فلاں جگہ کی سیر کرنی ہے. دنیا میں بھی ہم جب فارغ ہوتے ہیں یا ہمارے پاس تھوڑے سے ذرا اخراجات آ جائیں گے کچھ، چلو جی سیر کرنے چلتے ہیں، اور اپنے بجٹ کے مطابق انسان سیر کا پلان کرتا ہے، کبھی کہیں، تو کیا ادھر نہیں ہوگا. تو یہاں سے جو بنا کے لے کے جائیں گے، جو عملوں کی کرنسی لے کے جائیں گے، تو اللہ نے آسمانوں کی اپنی کائنات کی سیر نہیں کرانی. اور اتنی کائنات والی ہمیں کوئی نا، ہماری سوچ، ہمارا دماغ چھوٹا ہے، ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اور سائنس پتہ نہیں کیا جب وہ کہتے ہیں نا کہ 100% میں سے صرف 3% جو ہے سائنس ڈسکور کیا ہے، اور اس میں صرف روشنی ہے. اور کتنی نوری سال سے دور جو وہ کہتے ہیں ستارے اور کہکشائیں، اور تو وہ سیریں نہیں کرنی. تو یہ جائیں گے تو پتہ لگے گا. تو اللہ کہتا ہے اولو الالباب، تانوں میں وہ علم دکھاؤں گا، وہ بتا، آؤ میں تمہیں بتاؤں، آؤ میں دکھاؤں. اللہ یہ انعامات بتا رہا ہے. کل اے میرے محبوب کہتے یا عبادی الذین، اے میرے وہ والے بندو جو ایمان لائے. یعنی کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے میرے ایمان والے بندے، یعنی کہ اللہ محبت سے، جیسے وہ کہتے ہیں نا لاڈیوں والا اللہ لاڈ، وہ لاڈ لڈا رہا ہے. اللہ لاڈیوں والے لفظ استعمال کر کہ اے یا عبادی الذین آمنو، اے ایمان والے وہ والے بندے، کیا ہے، آمنو تقوی اختیار کرو، ربکم اپنے رب کا. اتقوا اللہ بھی لفظ کافی دفعہ آیا ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی. یہاں جو کیونکہ نا پکارنا کیا تھا، وہ اپنائیت والا، جیسے ماں اپنے بچے، میرا بچہ، میرا شہزادہ، میرا گڈا، وہ جیسے ماں بچے کے ساتھ لاڈ لڑاتی ہے. تو یہ جو اللہ نا وہ لاڈیوں سے بلا رہا ہے، کیونکہ ربکم اپنے اس جس نے پیدا کر کے پالا، اور جس نے وہ جو کہتے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ، وہ جو کہتے ہیں نا سوچو گے ربکم، تمہیں پیدا کر کے، جیسے ماں باپ تمہارے لیے، کہ ماں باپ سے جو ماں باپ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، جو ماں باپ کا رشتہ ہے، ساری کائنات سارے رشتے ایک طرف، ماں باپ جو وہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. اس کے بعد باقی رشتے. اللہ کہتے ہیں ربکم اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو. مطلب یہ اس سے محبت کرو، محبت میں اس کی ناراضگی سے ڈرو، اور اس نے جو حکم دیے اس پہ عمل کرو، جس سے روکا رک جاؤ. اس کے بعد للذین، ان لوگوں سے، وہ لوگ جو احسنو، جو نیکیاں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ابھی ہم نے جیسے پڑھا ہے تہجد کا پڑھا ہے، یعنی کہ 5 وقت کی نماز فرض ادا کیا ہے، وہ کیا ہے، حسن. اور اس کے بعد تہجد پڑھی ہے، وہ کیا ہے، احسن. وہ آپ نے فرض کیا ہے، آپ نے اچھا کام کیا ہے، ٹھیک ہے، احسن. آپ نے فرض پڑھ لیا، وہ احسن، حسن. اور جو آپ نے تہجد پڑھ لی، لمبا سجدہ، لمبا قیام، وہ کیا ہو گیا، وہ آپ کا احسن عمل. آپ نے زکوٰۃ عطا کی، آپ پہ فرض تھی، آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے حسن، اچھا کام کیا، اچھی نیکی کی. آپ نے چھپ کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اور دیا اور خرچ کیا، تو خرچ کیا، وہ کیا ہو گیا، احسن. تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ جو حکم دے رہا ہے، یہ ان احسن جو کہتے ہیں زائد، یہ وہ والی بات ہے. اللہ کہتے ہیں جن لوگوں نے احسن کام کیے، یعنی کہ فرض سے ہٹ کر کام کیے ہیں، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں،
حسنا. تو اللہ نے کیا, وہ جو کہتے ہیں نا وہ کوئی لتا دتا کام آ گیا, وہی حسنا, تو ان کے لیے بھی پھر بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں. اللہ کہتے ہیں یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ صدقہ تو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. مطلب صدقہ کیا ہوتا ہے, بری موت سے روکتا ہے, آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. اور یعنی کہ یہ کیا ہو گیا, حسن, ان کے لیے بھلائیاں, خیریں, بھلائیاں, نیک صلہ وہ ارض اللہ واسعہ. اچھا, ارض اللہ, اور بے شک اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے, فراخ ہے. یہاں یہ جو تھا مکی صورت ہے, اور مکی صورت میں بہت زیادہ ظلم و ستم تھا, اور یہ وہ والا دور تھا, بہت زیادہ تکلیف اور ستانا تھا, ہر چیز کو اپریشیٹ کیا جا رہا تھا. میں نے کہا تھا نا کہ ابھی نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی, تو اسی لیے صحابہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد پڑھتے تھے, اور وہ جب تہجد پڑھتے تھے تو وہ وہی کہ وہ خوف ہوتا تھا اور امید ہوتی تھی, اور اس کے بعد اللہ کہتے تقویٰ ہے, اللہ نے یہ کہا, اور پھر اس کے بعد وہ جو کہتے ہیں نا کہ نیکیوں میں بڑھ بڑھ کر آگے. اچھا, اللہ یہ فرض ہے تو اور کرنا. تو اب وہ تنگ بہت کر رہے تھے, اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اب یہاں حکم ہو گیا ہجرت کر لو, ہجرت کر لو, اللہ کی زمین بہت بڑی ہے. اچھا, کیونکہ انما بے شک یوفی الصابرون, یوفا اللہ پورا پورا بدلہ دے گا, صابرون صبر کرنے والوں کو. اچھا, اب یہ بات ہوئی کہ یہاں جو کہتے ہیں ایک حکم تو یہ کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کو اس جگہ پر آپ کو اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے کوئی چیز مانے ہے, کوئی روک رہی ہے, یا آپ کی مخالفت ہو رہی ہے, یہاں جو آپ کے لیے تنگ ہے زندگی, تو اللہ کی زمین وسیع ہے, تو کہتے باقاعدہ پوچھ ہوگی, تو اور کہیں جا نہیں سکتے تھے تم؟ اور نہیں جی میں وہاں نہیں کی, اس لیے میں وہاں نہیں رہ سکتا تھا, میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا. اللہ تو کہتے باقاعدہ پوچھا جائے گا کی گل ہے, اور جا نہیں سکتے تھے اللہ دی زمین. اللہ کہہ رہا ہے میری زمین بہت وسیع ہے, نکل. اور ہجرت میں برکت ہے, ہجرت میں برکت ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنا جو کہتے ہیں رزق حلال کے لیے, نیک عمل کے لیے, اللہ کے لیے, اور اللہ کے حکموں پر صحیح طرح آزادی سے عمل کریں آپ کر سکتے ہیں. اور ظاہری بات ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنے میں تکلیف ہوتی ہے, تو یہاں اللہ کہہ رہے ظاہری بات ہے کہ اگر ایک سیٹلڈ ہو بندہ, بالکل گھر بار, بچے, یہ وہ, کاروبار, نوکری, شوق, ہر چیز, تو جی وہاں سے ایک دم موو کرنا پڑے گا. خصوصی طور پہ ان سے پوچھے جن کی وہ بدلیاں ہوتی ہیں بار بار جی اس طرف, جی وہ جو ہے وہ پوسٹنگ ہوگی اس طرف, وہ پوسٹنگ والوں سے پوچھیں کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر بعد. تو اللہ کہتے ہیں جو صبر کرتے ہیں نا, ایک تو کہتے ہیں نا صبر کرنے کے دو معنی تھے, ایک تو دنیا کی تکلیفوں پہ, دکھ پر صبر کرنا, ٹھیک ہے, اور ایک صبر گناہوں سے بچنا, اور جو کہتے ہیں نا کہ مواقع ہونے کے باوجود اپنے آپ کو روک کر رکھنا. مثال کے طور پہ آپ کو پوری آزادی ہے کہ آپ کسی ایسے فنکشن میں جا رہے ہیں, جی آپ آزادی سے جیسے مرضی اپنے بال شال کھولیں ننگا سر کر کے, اور وہ جی فل وہ جو چست لباس پہن کے جائیں, آپ کو کون سا وہ جی کسی نے پوچھنا ہے کرنا ہے. لیکن نہیں, اللہ کا حکم ہے نہیں, آپ اپنے آپ کو کور کر کے جا رہی ہیں اور اپنے اس کے مطابق جا رہی ہیں, تو اللہ نے وہ صبر کا بھی, اور صبر کا تو اجرہم, اللہ کہتے ہیں ان کا بدلہ کیا ہوگا, بغیر حساب, بغیر حساب. یہ جو بات ہے نا کہ اللہ اکبر, یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس کے لیے تو یہ نہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ یہاں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ حدیث ایک کوٹ کروں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ جو کہہ رہے اس کا جو قیامت والے دن باقاعدہ جب میزان لگے گا, حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے روز جب میزان عدل قائم ہوگا تو سب سے پہلے جو ان کے جیسے کہتے ہیں صدقہ والے آئیں گے, ان کو ان کے صدقات کو تول کر اس کے حساب سے جو انہوں نے دنیا میں صدقہ کیا ہے اس کو تول کر اس کے مطابق جو ہے نا وہ اجر پورا مل دیا جائے گا. اسی طرح نماز, حج, عبادات کا جو بھی تول کر حساب پورا دیا جائے گا. اچھا, اب جب کسی مصیبت پر, بلا پر صبر کیا تو اس کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہوگا, کوئی پیمانہ, کوئی وزن نہیں, بلکہ بغیر حساب, بغیر اندازے کے ان کا ثواب جو ہے بہا دیا جائے گا. اچھا, اللہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہوگا پھر صابر اجرہم بغیر حساب, جب اللہ نے بغیر حساب کیا,
اچھا پھر کیا ہوگا کہ جو دنیا کی زندگی میں عافیت تھوڑی سی جس کی گزری ہے، تھوڑی دنیا کی زندگی، اس وقت وہ دیکھ کر نا وہ کہ اہل محشر وہ حسرت کریں گے کاش دنیا میں ان کے بدن جو ہے کینچیوں سے کاٹے جاتے، آج ہمیں بھی صبر کیسی بغیر حساب کے ملتا۔ یعنی کہ دنیا کے مصائب تکلیف پر صبر، یا جو کہتے ہیں نا کہ گناہوں سے اپنے نفس کو روکنا، گناہوں سے باز رکھنے کی جو کہتے ہیں پریکٹس، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ اس کا قدردان ہے، اللہ اس کا شکور ہے، اللہ نے یہاں کا کہ تم کیا سمجھتے ہو، اللہ نے کہا بغیر حساب، یہ بہت بڑا لفظ ہے، کہ چھوٹا موٹا لفظ نہیں ہے، کہ یہ جو بغیر حساب والا ہے۔ اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے محبوب کل کہہ دو انی امرت، مجھے تو حکم ہے ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مجھے حکم ہوا، یعنی کہ میں تمہیں ہی نہیں صرف کہہ رہا، مینوں یہی حکم آ کہ میں اللہ کا خالص بندہ بنوں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ اول المسلمین، کہ میں بھی پہلے نمبر والا مسلمان بنوں۔ کیوں؟ کہ یہ امت آخری امت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس آخری امت کے پہلا شخص میں مسلمان ہوں۔ اے میرے محبوب آپ مسلمان، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا نا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کو مانیں، اللہ کا حکم دے جا کے، تو آخری امت کے آخری نبی پہلا مسلمان ہے۔ تو اللہ اے میرے محبوب ان کو بتا دیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ سب کو عافیت میں رکھے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر، اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما۔ اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ایسی شفائیں دے دے، اللہ کوئی بیماری باقی نہ رہے یا رب العالمین۔ اللہ جی جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ قرض داروں کے قرض اتار دے یا رب العالمین۔ جو بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان، ان کے لیے نیک سبب بنا دے۔ بے اولادوں کو اپنے محبوب کے امتی عطا فرما یا رب العالمین۔ جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کر دے، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے دے یا رب العالمین۔ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔